پرانی صورتحال کو بحال کیا جائے، مدارس کو ایک بار پھر سے وزارت صنعت و تجارت کے تحت کیا جائے اور سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا جائے. کیا منطق کیا ہے ان کے اس مطالبے کے پیچھے؟ پہلی بار جو قانون بنایا اس سلسلے میں وہ انگریز نے بنایا جی، جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا. انہوں نے سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے تحت ان مدارس کو رجسٹر کرنا شروع کیا یا اس کی فیسلٹی میسر کی. جی، تو یہ ہے تکنیکی ایشوز. جی جی، اس کے اوپر تکنیکی ہی لاہ عمل ہے. جو 3 آبجیکشنز پریزیڈنٹ آفس نے کیے ہیں وہ میرے خیال میں قانونی طور پہ ان کا حل کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی اتنی وہ نہیں ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں، جو پروپوزڈ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں، اس میں کیا ان شرائط سے گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹے گی؟ نہیں، جو اس وقت آبجیکشن ہے وہ ہے کہ جی اس منسٹری کے اندر کیا جائے یا اس منسٹری کے اندر کیا جائے. لاجیکلی جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے تو اس کو ایجوکیشن منسٹری ہی کے انڈر ہونا چاہیے. کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں کہ جی یہ میرا ایک اسکول ہے اور میں اس کو ایز این انڈسٹری رجسٹر کرانا چاہتا ہوں انڈسٹریل منسٹری کے اندر. بالکل، اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. مطلب پریزیڈنٹ آفس نے جو اعتراضات لگائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ویلڈ تھے؟ لیکن سیم بل جس پہ پہلے رجسٹر ہوتے تھے اسی بل کی ایک شق کے اندر امینڈمنٹ کر کے اسی بل کے تحت یہ رجسٹر ابھی بھی ہو رہے ہیں. اچھا، تو ایز سچ قانونی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں مطلب سوسائٹیز اٹ از دی سیم ایکٹ. اچھا، اٹ از نو نیو ایکٹ. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پہ اساتذہ پڑھا رہے ہیں جب وہ کسی قانون کے تحت آئیں گے تو ان کے بھی رائٹس بنیں گے. جی جی، جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن ریگولیٹ ہوگی. بالکل، تو اس کے فوائد ہیں، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا. ناظرین، اس وقت مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں. انہوں نے حکومت کو ایک روز کی ڈیڈ لائن دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مدارس کی جو رجسٹریشن ہے اس کے حوالے سے اگر ان کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو وہ حکومت مرد آباد تحریک چلائیں گے. 29 اگست 2019 پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جب مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ایک قانون منظور کیا گیا اور مدارس کو وزارت صنعت و تجارت کی ڈومین سے نکال کے وزارت تعلیم کے ماتحت کیا گیا اور جو دینی مدارس کے بورڈز ہیں ان کو وزارت تعلیم کے ماتحت کیا گیا، جس پر جو تمام مسالک کے جو بورڈز تھے انہوں نے اتفاق کیا اور انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے. لیکن اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جو پرانی صورتحال تھی، وزارت تعلیم سے پہلے کی صورتحال تھی جب مدارس وزارت صنعت و تجارت کے ماتحت ہوتے تھے اور سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ان کی رجسٹریشن ہوتی تھی، اس صورتحال کو بحال کیا جائے. اچھا، اس حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو دیگر ہم نے دیکھا کہ مولانا طاہر اشرفی، مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کے ہم نے بیانات سنے تو انہوں نے اس بات کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ وزارت تعلیم کے تحت ہی ان مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. 18,500 مدارس جو ہیں وہ اس سلسلے میں کافی کام کر چکے ہیں، اپنی رجسٹریشن کروا چکے ہیں اور اسٹوڈنٹس کا جو مستقبل ہے وہ اس بات سے جڑا ہوا ہے اور اگر اس قانون کو بدلا جاتا ہے تو اس سے بڑے نیگیٹو امپیکٹ ہوں گے. اس حوالے سے ہم نے بات چیت کے لیے آج مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں بیرسٹر منصور اعظم صاحب کو کہ وہ ہمیں بتائیں کہ جو 29 اگست 2019 سے پہلے مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے صورتحال کیا تھی، پھر اس کے بعد کیا تھی، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ مطالبات جو ہیں وہ کس حد تک درست ہیں. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ بتائیے کہ 29 اگست 2019 عمران خان صاحب کے دور حکومت میں
ایک معاہدہ ہوتا ہے جو 5 بڑے وفاق المدارس ہیں وہ اس معاہدے کے اوپر دستخط کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں. اب کیا جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرانی صورتحال کو بحال کیا جائے, مدارس کو ایک بار پھر سے وزارت صنعت و تجارت کے تحت کیا جائے اور سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا جائے, کیا منطق کیا ہے ان کے اس مطالبے کے پیچھے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مدارس تاریخی طور پہ کیسے رجسٹر ہوتے رہے ہیں. مدارس کوئی نیا فینومینا نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. یہ پاکستان بننے سے پہلے 11ویں 12ویں 13ویں صدی میں مدارس اسٹیبلش ہوئے. جی, اس وقت جو اس وقت کے امراء تھے, وہ شیوخ تھے, وہ رجسٹر کرتے تھے. اپنی ہی ذات ان کو چلاتی تھی ایز چیریٹیبل آرگنائزیشن. جی جی. تو آہستہ آہستہ زمانہ ترقی کرتا رہا. پہلی بار جو قانون بنایا اس سلسلے میں وہ انگریز نے بنایا, جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا. انہوں نے سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے تحت ان مدارس کو رجسٹر کرنا شروع کیا یا اس کی فیسلٹی میسر کی. جی. اب پاکستان بننے کے بعد اچھا سوری آپ قطع کلام, یہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت بطور NGO رجسٹرڈ ہوتے ہیں؟ جی جی, وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جی, آئی ایم جسٹ ٹیکنگ یو ٹو دی انسیپشن. جی. پاکستان بننے کے بعد جنرلی مدارس اتنے زیادہ تھے نہیں, لیکن مدارس کے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اپنے 5 وفاقی انہوں نے بورڈ بنائے ہوئے ہیں. جی. تو اس وقت جو پریزنٹ صورتحال ہے 2019 سے پہلے جو آپ نے معاہدہ ذکر کیا, جی, کچھ مدارس اپنے بورڈز کے پاس رجسٹر تھے, ٹھیک ہے, کچھ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوئے. اچھا, 9/11 کے بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی رجسٹریشن جو ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. جی. اس پہ مختلف کوششیں ہوتی رہیں, مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ہوئی. PTI نے اس کے اوپر ایلیبریٹلی کام کیا اور ایک ادارہ بنایا ایجوکیشن منسٹری کے اندر, ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن. جی. ٹھیک ہے, DGRE جس کا ہم مخفف بڑا آپ نام سنتے رہے. اس نے اس عمل کو بڑا آسان کر دیا. 1 ونڈو آپریشن تھا, DGRE آپ کو رجسٹر کرے گا, اور انہوں نے یہ فیسلٹی بھی میسر کی کہ جو آلریڈی رجسٹر ادارے ہیں وہ بھی اسی رجسٹریشن کے اندر ضم ہو جائیں گے. دیر از نو ریکوائرمنٹ آف اے نیو پروسیجر. اب جو مولانا صاحب کا مطالبہ ہے یہ بھی کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے اگر آپ تاریخ کے تناسب میں دیکھیں. جی. مولانا صاحب اس سے پہلے ایجوکیشن منسٹری سے اس کو صنعت میں لے جا چکے ہیں, صنعت سے واپس ایجوکیشن منسٹری میں لے جا چکے ہیں. ایک دور میں میرا خیال میں انٹیریئر منسٹری بھی اس کا نیب کے تحت رجسٹریشن کرتی رہی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ رجسٹریشن کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ابھی پریزنٹ بل بھی جو ہے, جی جی, اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی سیپریٹ بل نہیں ہے. گورنمنٹ نے انہی کے مطالبات مانتے ہوئے سوسائٹیز ایکٹ کے اندر ایک امینڈمنٹ کیا ہے, جی, تاکہ اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ان کو رجسٹریشن کرنے کی فیسلٹی میسر کی جائے اور چیزوں کو اسٹریم لائن کیا جائے. اچھا, یہ بتائیے کہ فرق کیا پڑے گا اس سے؟ دیکھیں, اس کے اندر نا قانونی مسئلہ کیا ہے, جو مسئلہ جہاں سے کھڑا ہوا ہے, میں اور آپ یہاں بیٹھ کے بات ہی نہ کر رہے ہوتے اگر پریزیڈنٹ آفس اس بل کو آبجیکشن لگا کے واپس نہ کرتا. جی جی, تو مولانا صاحب کا بھی مطالبہ ہے سچ پورا ہو جاتا. بالکل. آئی تھنک جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے وہ تب ہوئی ہے جب پریزیڈنٹ آفس نے اس کے اوپر آبجیکشن لگا کے بھیجا ہے. اس آبجیکشن کو قانونی پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. آبجیکشن کیا ہے؟ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت صنعتیں اور سوسائٹیز رجسٹر ہوتی ہیں. جی. 18ویں امینڈمنٹ کے بعد جو انڈسٹریز ہیں وہ بن گیا ہے پروونشل سبجیکٹ. جی. اس کا مطلب ہے کہ پروونشل اسمبلیز کو یہ طاقت ہے کہ اس کے بارے میں اپنے اپنے صوبے کی حد تک اس کے اوپر لیجسلیشن کریں. اچھا, اسی طرح ایجوکیشن جو ہے, جی جی, وہ بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی پروونشل سبجیکٹ ہے, ڈیوالو ہو چکا ہے. ڈیوالو ہو چکا ہے. اب جو سوسائٹیز ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کی ہے اور جلدی کی گئی ہے میرا خیال ہے مولانا صاحب کی خواہشات کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, اور اس میں جو آبجیکشن انہوں نے لگایا, انہوں نے یہ لگایا کہ جی آپ نے کر تو دیے لیکن ٹو واٹ ایکسٹینٹ,
کیا یہ اسلام آباد کی ٹیریٹری کے لیے مینشن تو نہیں ہے. بالکل. اگر اسلام آباد کی ٹیریٹری کے لیے نہیں ہے تو پھر تو یہ کانسٹیٹیوشنی غلط ہے, کیونکہ یہ پورے ملک پہ لگ نہیں سکتا. پروونشل اسمبلیز نے اس کے اوپر کرنا ہے. یو کین ناٹ انیکٹ اے لا بالکل جو کہ آپ کی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے. تو یہ ہے تکنیکی ایشوز. جی جی. اس کے اوپر تکنیکی ہی لاہ عمل ہے. جو 3 آبجیکشنز پریزیڈنٹ آفس نے کیے ہیں وہ میرے خیال میں قانونی طور پہ ان کا حل کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی اتنی وہ نہیں ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. سیکنڈلی اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رجسٹریشن آف اے سوسائٹی یا رجسٹریشن آف اے مدرسہ اور مدرسے کا چلنا یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. مدرسہ بہرحال ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے. بالکل. اگر اس کو ایجوکیشن منسٹری کے تحت چلایا جا رہا ہے تو میرا خیال میں اس میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جو امپاسبل بن جائے. ایسی قباحت نہیں ہے. قباحت نہیں ہے, اور اٹ از لاجیکل. بالکل. کوئی بھی ایسا عمل جو لاجیکل نہیں ہوگا بالکل وہ لمبے عرصے کے لیے چلے گا نہیں. بالکل صحیح بات ہے. بالکل. اچھا نہیں, مثال کے طور پہ جس طرح سے آپ سب کے علم میں ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا ہمارے اوپر بہت پریشر تھا, ٹھیک ہے, پھر ہم نے مدارس کو ریگولیٹ کیا, ان کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بینک اکاؤنٹس کھولنے کی ایک طرح سے ان کے اوپر شرط لگائی گئی, جس کے بعد 29 اگست 2019 کا جو عمران خان دور حکومت کے اندر معاہدہ ہوا. اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں, جو پروپوزڈ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں, اس میں کیا ان شرائط سے گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹے گی؟ کیا اتنی سختی نہیں ہوگی ان شرائط کے اندر, اتنا نظم و ضبط نہیں ہوگا؟ دیکھیں ان ایسنس یہ ہے کیا معاملہ, ہم اس کو سمپلیفائی کر لیں. جی. کچھ ریلیجیس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں, وہ ہزاروں میں ہو سکتے ہیں, تعداد میں نہیں جاتے. ان کی تعداد, ان کی لوکیشن, ان کے آپریشنز, جی جی, یہ حکومت وقت کا رائٹ ہے اور رسپانسبلٹی ہے. بالکل. کہ وہ ان کے اعداد و شمار کو کاؤنٹ کرے اور ان کو مین اسٹریم میں لے کے آئے. بالکل صحیح بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مدرسے تو چلتے رہیں لیکن ان کی ڈاکومنٹیشن نہ ہو. جی جی. اب اس ڈاکومنٹیشن کے اندر جیسے آپ نے بجا فرمایا 4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, کہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر ترسیلات کیسے ہو رہی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, ان کے اندر نصاب کیا پڑھایا جا رہا ہے. جی جی. ٹھیک ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اب یہ چیزیں عام ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پہ بھی لاگو ہیں اس وقت اس ملک میں. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یہی چیز گورنمنٹ یہاں پہ کرنے کی کوشش کری, اور میرے خیال میں جتنا ایک میں نے سنا ہے علماء حضرات کو, ان کو بھی اس چیز پہ کوئی ایز سچ آبجیکشن نہیں ہے. آبجیکشن نہیں ہے. جو اس وقت آبجیکشن ہے وہ ہے کہ جی اس منسٹری کے اندر کیا جائے یا اس منسٹری کے اندر کیا جائے. بالکل. ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی مجھے ایسی چیز نہیں لگتی کہ جس کے اوپر تصفیہ نہیں ہو سکتا یا سولوشن نہیں ملے گا یا یہ ایک انسالویبل قسم کا پرابلم ہے. آئی تھنک جو بیس آف دی ایشو ہے اس کے اوپر سب کا ایگریمنٹ ہے. بالکل. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس طرح سے نظام چلایا کہ ہمارے ہاں مدرسے بنتے رہے. جی جی. اور ہم سے جب دنیا نے جواب مانگا بالکل تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا نے اس جواب نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان پہ مختلف کنڈیشنز امپوز کی. جی جی. جو بحیثیت عام پاکستانی ہم لوگوں نے سفر بھی کیا. ایف اے ٹی ایف کے اثرات ہیں عام پاکستانی پہ, عام کاروبار پہ. اسی طرح یورپین یونین کے اپنے معاملات ہیں, ان کی اپنی کنڈیشنز ہیں. جی جی. اور جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو تھا, جی جی ایگزیکٹلی وہ اسی وجہ سے ملا تھا. نہیں, میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اس منسٹری کے انڈر ہو یا اس منسٹری کے انڈر ہو. لاجیکلی جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے تو اس کو ایجوکیشن منسٹری ہی کے انڈر ہونا چاہیے. مطلب ریزن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں مولانا صاحب انسسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا جائے, نہ کہ وزارت تعلیم کے ساتھ. فرق کیا پڑے گا اس سے؟ میں دیکھیے مولانا صاحب کے ایکسیجنسیز آف مائنڈ یا ان کے اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن لاء میں ہم کہتے ہیں کہ اینی باڈی ہو ہیز ٹو کم بیفور لاء ہیز ٹو کم وتھ کلین ہینڈس. جی. تو پرائما فیسائی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دس از جسٹ اندر آبجیکشن ٹو ڈیلے دی پروسیجر. کہ ایک چیز جس کے اوپر ساری پارٹیاں اپنا
ایگریمنٹ کر چکی ہیں وچ واز آلموسٹ دیئر ٹو بی ڈن. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک نئی آبجیکشن لا کے ایک نئی کنٹروورسی کریٹ کر دینا میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے. مجھے اس میں کوئی ایز سچ قانونی ہچ یا لاجیکل ہچ نظر نہیں آتی. بالکل. اچھا, لیکن بنیادی طور پہ جب سوسائٹیز ایکٹ میں یہ واپس جائے گا یا ایجوکیشن, اچھا یہ جو باقی وفاق المدارس ہیں, 5 وفاق المدارس ہیں, اس میں شیعہ مسلک کا الگ وفاق ہے اور دیوبندی مسلک کا, بریلوی مسلک کا, اہل حدیث مسلک کا, سب کے الگ الگ وفاق المدارس ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جو باقی وفاق المدارس ہیں وہ تو اس بات پہ اگری ہیں, بلکہ اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر ہی رہنا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا ہے. تو اس صورتحال میں پھر کیا امکان آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک ڈس ایگریمنٹ ہے, ان کے اپنے اندر ایک ڈس ایگریمنٹ ہے, تو یہ کوئی سولوشن نکل سکتا ہے اس بات کا؟ دیکھیں, ہم ابھی دوبارہ لاجک کی طرف چلے جاتے ہیں. جی. 4 وفاق المدارس اس پہ کیوں ایگری ہیں؟ بیکاز وہ یہ رجسٹریشن کروا چکے ہیں, اس عمل سے گزر چکے ہیں. جی بالکل. دے وانٹ, اب اس رجسٹریشن کے ساتھ ڈی جی آر ای نے بھی اس کے اوپر تفصیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف رجسٹریشن کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کچھ ایسے انسینٹیوز ہیں جو ڈی جی آر ای انڈر منسٹری پرووائڈ کر رہی ہے, جس میں آئی تھنک اسکالرشپس ہیں, اوپننگ اینڈ فیسیلیٹیشن آف بینک اکاؤنٹس ہیں, ان کے طلباء جو بیرون ملک سے آتے ہیں ان کے ویزاز کی فیسیلیٹیشن ہے. تو یہ سب کچھ 4 اگر لوگ کر چکے ہیں جی جی, تو یہ لاجیکل ہے کہ وہ انسسٹ کریں گے کہ بھئی ہم لوگ تو یہ کام کر چکے ہیں, اب اس نے آپریشن میں آنا ہے, ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے, تو ہمیں اٹھانے دیجیے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ میرا خیال میں کہ وہی انسسٹنس ہے کہ جی اس پروسیجر کو رول بیک کر کے آپ دوبارہ سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, جو مجھے نہیں لگتا کہ آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ دی لیگل ریزن فار اٹ, کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں کہ جی یہ میرا ایک اسکول ہے اور میں اس کو ایز این انڈسٹری رجسٹر کرانا چاہتا ہوں انڈسٹریل منسٹری کے اندر. بالکل. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کیا یہ قضیہ جو ہے وہ کسی عدالت میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں, عدالت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی فیکٹ ہو. بالکل. ٹھیک ہے, رائٹ ناؤ اٹس این آبجیکشن اگینسٹ اے لا وچ از ناٹ ان فورس. بالکل. کل کو لا ان فورس ہو تو اس کی آپریشنس کے اوپر تو ایک بندہ جا سکتا ہے. جب ایک چیز جو ابھی ان فیلڈ ہی نہیں آئی, بالکل, ایک چیز جو ہوئی نہیں ہے, تو اس کے اوپر تو لا ایکٹ نہیں کر سکتا. بالکل. تو مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے تو حکومت کو 1 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے مطالبات جو ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حکومت جو ہے اسے دوسری سائڈز کا ورژن بھی دیکھنا پڑے گا. اور حکومت نے ظاہر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جب انہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت درکار تھی تو ایک طرح سے ان کے ساتھ یہ شرائط میں طے کیا گیا تھا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ریلیجیس جو پارٹیز ہیں ان کے ون اینڈ اونلی ریپرزینٹیو تو نہیں ہیں پاکستان میں, بہت سارے مسالک ہیں, بہت ساری وفاق ہیں. تو یہ صورتحال سر آپ کو اچھا لیگلی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یا پولیٹیکلی؟ دیکھیں, مولانا صاحب کا ایک اپنا ویٹ ہے ان ریلیجیس سرکلز اینڈ پولیٹیکل سرکلز. جی, رسپیکٹنگ دیٹ لیگلی میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ اے بگ پرابلم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ آفس کے آبجیکشنز تھے وہ ان کو اس پیرائے میں دیکھنا کہ کسی طرح سے پریزیڈنٹ اس بل کے خلاف ہے, یہ ویو غلط ہے. جی. اچھا سر, سوری ٹو کٹ یو, مطلب پریزیڈنٹ آفس نے جو اعتراضات لگائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ویلڈ تھے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں, وہ قانون ہے بالکل جس نے کل پاس ہو جانا ہے, اور اگر اس کے اندر کوئی سکم رہ گئی ہے, بالکل, اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کل کو عدالت جا سکتا ہے, تو وہ سکم کے اوپر جائے گا. جی بالکل. تو اگر ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ 3 جو ہیں پرابلمز ہیں ایریاز, ان کو آپ حل کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پاس کر لیں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ بل پاس ہونے کے خلاف ہے. میں تو اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں گا کہ ہی از دی پرسن ہو وانٹس دس بل ٹو پاس, ٹھیک ہے, بٹ پاس افیکٹولی. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرابلمز ارائز ہوئے ہیں
یہ چھوٹی چھوٹی قانونی پیچیدگیاں ہیں جو اس وجہ سے ارائز ہوئی ہیں کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم خواہشات پہ لیجسلیشن کا کمپلیٹ پروسیس نہیں کرتے. اسمبلی کے اندر بل پاس ہونا ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ایک بل کا ڈرافٹ بنایا, جی جی, اس کو ایک دن کے اندر پاس کرا لیا. لیجسلیشن کا پروسیس ایک کمپلیٹ پروسیس ہے جس کے اندر فرسٹ ریڈنگ آف دی بل, سیکنڈ ریڈنگ آف دی بل, دیر آر کمیٹیز جو اس کو دیکھتی ہیں. وہ کیوں دیکھتی ہیں کہ ایک انسان کا دماغ بالکل صحیح بات ہے, ساری پاسبلٹیز کو نہیں دیکھ سکتا, تو آپ اس کو رکھتے ہیں, جانچتے ہیں. تو جب آپ پولیٹیکل پریشر لگا کے ایک بل جلدی پاس کرائیں گے, اگر اس کے اندر غلطی رہ گئی ہے تو وہ اسی پروسیس کے تھرو ٹھیک ہوگی. بالکل. اور میرے ذاتی خیال میں اس کی سلوشنز بھی پریزیڈنٹ آفس نے اپنے آبجیکشنز کے اندر لکھیں جو کہ جوائنٹ سیٹنگ کے اندر پاس ہو سکتا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو 29 اگست 2019 میں جو ایک آپ کہہ لیں کہ اگریمنٹ ہوا جس پہ تمام وفاق جو تھے انہوں نے اگری کیا, سائن کیا, اس اکارڈ کو سائن کیا, اس کی تھوڑی تفصیلات بتائیں, اور یہ بتائیں کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ایک آئیڈیل سلوشن تھا مدارس کی رجسٹریشن کے لیے؟ دیکھیں, وہ ایک ایگریمنٹ ہے بہرحال. قانونی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایگریمنٹ از این ایگریمنٹ. جی جی. اس سے زیادہ طاقت آئی تھنک نیشنل ایکشن پلان کی ہے, جس کے اوپر سارے ملک کے لوگ بیٹھے, گورنمنٹ, اپوزیشن, ایوری پارٹی, اس کو کیبنٹ کا اپروول حاصل ہے. جی جی. اس کے اندر یہ ایم لکھا گیا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کی جائے گی. تو آئی تھنک دیٹس اے نیشنل ایکشن پلان, بالکل, جس کو اب گورنمنٹ آف دی ٹائم کی بیکنگ حاصل ہے, اس نے ہونا ہی ہونا ہے. جی جی. اب اس کے پروسیس میں پارٹیز کے ساتھ آپ ایک ایگریمنٹ کریں, 4 ایگریمنٹ کریں, 5 ایگریمنٹ کریں, دے آر دی پروسیس. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جب اس وقت بھی یہ جو بل ہے یہ سوسائٹیز ایکٹ کی ہی ایڈیشن ہے, اس کے اندر امینڈمنٹ لائی گئی ہے ٹو اکوموڈیٹ مولانا صاحب کی ڈیمانڈس. تو ایز سچ ابھی بھی یہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہی رجسٹر ہو رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. جو ایجوکیشن اور مدارس کو ریگولیٹ کرنا ہے وہ ڈی جی آر ای نے کرنا ہے انڈر دی ریلیجیس اینڈ ایجوکیشن منسٹری. جی ٹھیک ہو گیا. لیکن سیم بل جس پہ پہلے رجسٹر ہوتے تھے اسی بل کی ایک شق کے اندر امینڈمنٹ کر کے اسی بل کے تحت یہ رجسٹر ابھی بھی ہو رہے ہیں. اچھا. تو ایز سچ قانونی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں مطلب سوسائٹیز ایکٹ اٹ از دی سیم ایکٹ. اچھا. اٹ از نو نیو ایکٹ. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. تو جو آپ کا سوال تھا میں آپ کو یہاں تک اس لیے لے کے آیا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اٹس بیسیکلی اے پولیٹیکل پرابلم, ناٹ اے لیگل پرابلم. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اچھا سر, کیا اس کو اس طرح اوپن اینڈڈ بھی چھوڑا جا سکتا ہے کہ مطلب جو سیمنری یا مدرسہ وہ چاہے تو منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر رجسٹر ہو, جو چاہے تو منسٹری آف انڈسٹریز کے تحت رجسٹر, اوپن اینڈڈ چھوڑنا کیسا ہے؟ کوئی بھی گورنمنٹ نا سر کین رن اف اٹ از اے گورنمنٹ آف لاز. ٹھیک ہے. بالکل. لاز آر ریگولیٹری, لاز آر یونیفارم. میں نے سر اس لیے یہ بات کی کیونکہ کچھ جو اوپینینز آ رہی ہیں لوگوں کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں اس طرح باؤنڈ کیوں کرتے ہیں, آپ اس کو اس طرح اوپن اینڈڈ کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ جو چاہے جس بھی فارم کے اندر رجسٹر ہونا چاہے وہ اس فارم کے اندر رجسٹر ہو جائے. ٹھیک. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ دور کیوں دیکھنا, ساتھ دیکھ لیتے ہیں. 1947 میں صرف پاکستان میں مدرسے نہیں تھے, انڈیا میں زیادہ مدرسے تھے. بالکل. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں وہ کیسے رجسٹر ہوتے ہوں گے؟ وہاں بھی تو ہو رہے ہیں نا. جی بالکل. سیم ایکٹ ہے جو انگریز بنا کے گیا, سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860. وہاں پہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے. جس طرح ہمارے ہاں صوبے ہیں ان کے ہاں اسٹیٹس ہیں. بالکل. تو وہاں اسٹیٹس نے اپنے اپنے لا ریگولیٹ کیے ہیں, وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کو رجسٹریشن کرتے ہیں, لیکن جو مدر ایکٹ ہے وہ یہی سوسائٹیز ایکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی بھی سلوشن کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایون سوسائٹیز ایکٹ بھی یہ باؤنڈ نہیں کرتا, آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں کہ جی آپ نے اسی اتھارٹی کے پاس جانا ہے, وہ رجسٹریشن کی بات کرتا ہے. اٹ از اوپن اینڈڈ جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا. جی جی. تو میرے ذاتی خیال میں کہ جو قانون ہے, جو قانونی عمل ہے, اس کو پڑھے بغیر, اس کی کنوٹیشن کو سمجھے بغیر
پولیٹیکل سفیئر کے اندر جو ہے نا پیپل آر ٹاکنگ اینڈ اٹ از بیکمنگ ٹو مچ آف اے پرابلم وچ اٹ ایکچولی از ناٹ. اٹ از ایکچولی ویری سمپل. بالکل. کہ ایک مدرسہ ہے, اس کو رجسٹر ہونا ہے, یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے, اور اس کی رجسٹریشن کا عمل فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے, جیسے کسی بھی اسکول کا فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے. ان دی اینڈ تو ہمارے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں. بالکل. رجسٹریشن میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پہ اساتذہ پڑھا رہے ہیں, جب وہ کسی قانون کے تحت آئیں گے تو ان کے بھی رائٹس بنیں گے. جی جی. جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن ریگولیٹ ہوگی. بالکل. تو اس کے فوائد ہیں, اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا. بنیادی طور پہ جو چیز سامنے آئی کہ اٹ از مور آف اے پولیٹیکل پرابلم دین اے لیگل پرابلم, لیکن مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو جس طرح سے وہ بات چیت کر رہے ہیں تو ایک سیریس پرابلم ہمیں بنتا دکھائی دے رہا ہے. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.